السلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ دوشی پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج 10 محرم الحرام کا عظیم دن ہے اور میں آپ سارے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء کربلا والوں کی یاد سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم میرا آپ کا جمع ہونا، مل کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن احباب نے دامے دل میں سخنے جس طرح بھی اس ذکر کو سجانے میں حصہ لیا، آپ آئے بیٹھے اپنا وقت دیا، اللہ کریم سب کو دین دنیا آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، آپ لوگ کافی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا، آپ توجہ رکھیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ رب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے خزانے عطا فرما کے بھیجا ہے۔ اگر حضور چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سادہ گزاری ہے، اپنی مرضی سے اختیاری طور پر غربت اور فقر کو اختیار فرمایا ہے۔ یعنی کبھی کھانا پکتا ہے گھر میں اور کبھی نہیں پکتا۔ 3 دن مسلسل رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی موٹی روٹی کھانے میں تناول فرماتے ہیں اور کبھی صرف کھجور اور پانی پر ہی گزارا کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ کر محبوب سے کھانے کے لیے کہتا ہے تو 13 گھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 13 گھروں میں سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، ہے سب کچھ، چاہیں تو پکے پکائے کھانے جنت سے اتر آئیں۔ کیا حضور کی شان والا موسیٰ نبی سے بھی کم ہے کہ موسیٰ نبی کی قوم کو تو رب من اور سلوہ دے اور اپنے محبوب کے گھر میں کھانا بھی موجود نہ ہو، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی فاقے سے وقت گزاریں اور کبھی کھانا تناول فرمائیں۔ اور کھانا تناول فرمانے کا انداز بھی ہمارے جیسا نہیں ہے کہ دن میں 3 سے 4 بار کھانا اور 3-4 بار ہی پیٹ بھر کے کھانا، اتنا کھانا کہ گلے تک آ جائے اور پھر جب نکلنے لگے تو پھر پیچھے ہٹنا، یہ انداز نہیں ہے۔ تھوڑا کھانا تناول، کبھی فاقہ کبھی کھانا، اور کھانا بھی تھوڑا۔ لباس کا حال یہ کہ بظاہر محبوب چاہیں تو پوشاکیں جنت سے اتریں، لباس جنت سے آئیں، لیکن کپڑا کیسا محبوب کریم علیہ السلام پہنتے ہیں؟ 2 چادریں اکثر لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 چادریں، جبہ بھی پہنا ہے میرے نبی نے، قمیض بھی پہنی ہے رسول اللہ نے، تہبت باندھا ہے، لیکن اکثر لباس جو پہنا ہے وہ 2 چادریں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، 2 چادریں اکثر لباس۔ کپڑوں پہ پیوند لگا ہونا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کبھی بغیر نالین کے ہی نکل پڑنا، یہ عاجزی کا، سادگی کا عالم تھا۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ بظاہر حالات تھوڑے کمزور ہیں،
تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم کچھ مال دیں حضور کو، سونا اکٹھا کریں، آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہم میں سے بڑے بڑے مالدار ہیں، کیوں نہ کچھ مال اکٹھا کر کے ہم حضور کو دیں۔ محبوب کے 13 گھر ہیں، کھانے میں کمی رہتی ہے، لباس میں سادگی ہے، بازار اسباب تھوڑے ہیں، نظام زندگی چلانا بازار مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا مال دے دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے بہت سارا مال جمع کیا اور لا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ حبیب نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ نے اتنے احسان کیے ہیں ہم پر جن کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ان احسانوں کے بدلے میں نہیں، بس تحفہ ہے، نذرانہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ آپ نے ایمان دیا ہے، دوزخ سے بچا کر جنت پہنچایا ہے، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائی ہے، تو محبوب ان احسانات کا بدلہ تو نہیں ہے، لیکن حبیب کچھ نذرانہ ہے، کچھ تحفہ ہے، کچھ ہدیہ ہے، ہم لائے ہیں، قبول فرما لیں۔ محبوب پاک کے رب نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا محبوب آپ انہیں کہیں ہمیں اس مال کی، دولت کی، خزینے کی، دفینے کی، سونے چاندی کے انبار کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ نہیں چاہیے، اگر کچھ چاہیے تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ کہ میرے قریبیوں سے محبت کرنا، جو میرے خاندان والے ہیں، میری اولاد ہے، میری عطرت ہے، میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت رکھنا۔ اور اعلان فرما دیا تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے پیار نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار نہ کرے، اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے پیار نہ کرے، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا جب تک رسول اللہ کے بچے مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، میرا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ کامل الایمان وہ ہے جس کے سینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اولاد، عطرت، محبوب کے شہزادوں کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہوگی، دل میں حسنین کا پیار ہوگا، وہی سچا مومن کہلانے کے لائق ہے۔ جس کے سینے میں بغض آ جائے رسول کریم علیہ السلام کی اولاد کا، تو یاد رکھیے یہ محبوب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ 3 حالوں سے خالی نہیں ہے جس کے سینے میں میری اولاد کا بغض ہے۔ فرمایا یا تو وہ منافق ہے، اور فرمایا یا پھر اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے اس کے اندر جو میری اولاد سے بغض رکھتا ہے، جس کے سینے میں حسنین کی نفرت، دشمنی، عداوت پلتی ہے، یا تو بے ایمان ہے، منافق ہے، اور یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ معنی یہ کہ اگر بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنی ہو تو جسم میں حلالی خون ہونا ضروری ہے، جسم میں حلالی خون ہونا، معنی یہ ہے حلالی ہونے کی نشانی ہے، حلالی ہونے کی، ایک اور نیک باپ کے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی مصطفیٰ کے بچوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، محبوب کی اولاد سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، عطرت رسول، خاندان نبوت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خاندان، اور اس عظیم خاندان میں روشن، نمایاں، چمکدار، تابندہ، درخشاں نام ہے ذات پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے حسین میرا بیٹا ہے، بلکہ فرمایا حسین سبت ہے اسبات سے، اور سبت کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کا تنا ایک ہو اور جڑیں بہت زیادہ ہوں، پھیلی ہوئی ہوں،
اس کا معنی یہ ہے اشارہ اس طرف تھا کہ رب تعالیٰ حسین کی اولاد سے میری نسل کو جاری فرمائے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اور کوثر کا ایک معنی علماء نے لکھا ہے کہ کثیر اولاد، کثیر اولاد۔ کوثر کے 70 معنی علماء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کہ حبیب ہم آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ اولاد۔ اب آدمی سوچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے ہیں، بظاہر جوانی کو نہیں پہنچے، تو اب اولاد کیسے کثیر ہوگی، خاندان کیسے آگے بڑھے گا، محبوب پاک کی اولاد کو اللہ کثرت کیسے عطا فرمائے گا؟ تو اللہ حسن و حسین کے بچوں کے ذریعے مصطفیٰ کی اولاد کو کثرت عطا فرمائے گا۔ اب ساری دنیا بھری پڑی ہے امام حسن کی اولاد سے بھی اور امام حسین کی اولاد سے بھی۔ تو یہ رب نے وعدہ کیا تھا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، مانا محبوب پاک ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی ہے، یا مانا حبیب ہم نے آپ کو حسن و حسین عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کی نسل کو جاری کریں گے اور یہ نسل بڑھتی چلی جائے گی اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک دنیا میں موجود رہے گی۔ علماء نے فیصلہ کر دیا ہے جب تک سید موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے، اس وقت تک قیامت، سید جب تک موجود ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت آنی ہے ناپاک لوگوں پر اور سید مصطفیٰ کے بچے تو پاک ہوتے ہیں۔ رسول دو عالم علیہ السلام کی جو نسل ہے، حضور کے جو شہزادے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ پاک ہیں۔ قیامت آنی ہے ناپاکوں پر، مانا جب تک سید موجود ہیں، پاک موجود ہیں، قیامت نہیں آ سکتی۔ تب قیامت آئے گی جب دنیا سے سید ختم ہو جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، پھر جو ناپاک بچیں گے ان پر قیامت آئے گی۔ رب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حبیب نے فرمایا لوگو قرآن سے محبت کرو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ اللہ نے قرآن مجھ پر نازل فرمایا ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، صاحب قرآن ہوں۔ اور فرمایا لوگو میری اولاد سے میری وجہ سے محبت کرو کہ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میرے لخت جگر ہیں، میرے خاندان کے شہزادے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن سے محبت کرو اور حضور سے محبت کرو کہ رب نے مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن نازل کیا ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت کرو کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہم نے امام حسین کو کی عظمت اور فضیلت کو نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے نہیں مانا۔ جنہوں نے کربلا کے بعد امام حسین کا جھنڈا اٹھایا وہ اور ہیں، اور جنہوں نے حسین ابن علی کی محبت کا دعویٰ اس وقت کیا جب وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں آئے ہیں۔ ہمیں تو حسین سے اس لیے پیار ہے کہ حسین ابن علی مصطفیٰ کا بیٹا ہے، حسین ابن علی رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا چراغ ہے۔ ہمارے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حبیب پاک کا سارا خاندان ہی معظم ہے، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و عظمت کے حامل ہیں کہ زبان چوسی ہے رسول کریم علیہ السلام کی، میرے آقا نے لبوں کو بوسے دیے ہیں، حضور نے رخسار چومے ہیں، میرے آقا نے پیشانی چومی ہے، میرے آقا نے گلا چوما ہے، رسول پاک نے سینے پہ سوار کیا ہے، محبوب نے پشت پر بٹھایا ہے، حبیب اقدس نے کندھوں پہ سواری کروائی ہے، اور حالت سجدہ میں بھی اگر حسین محبوب پاک کی گردن پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو رب حکم دیتا ہے محبوب اپنے سجدے کو لمبا کر دے۔ ہمیں حسین کو ناراض کرنا گوارا نہیں ہے۔ حسین وہ جس کی رضا رب کو بھی مقصود و مطلوب ہے اور رب کے رسول کو بھی مقصود و مطلوب ہے، مانن یہ کہ جو جس سے حسین راضی ہوا اس سے حسین کا نانا بھی راضی ہو گیا، حسین کے نانے کا رب بھی راضی ہو گیا، جس سے امام علی مقام
सैयद उश-शुहदा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप राज़ी हो गए हैं। इमाम हुसैन वो अजीम ज़ात हैं, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन के साथ। और अंदाज़े वाला क्या है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु आप इमाम हुसैन के साथ एक जनाजे में शामिल हुए और देखा कि इमाम हुसैन ने जनाजा पढ़ा है और मुबारक कदमों को मिट्टी लग गई है। तो सैयदना इमाम हुसैन ने, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना परना, साफ़ा, रुमाल लिया और इमाम हुसैन के कदमों को साफ़ करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने जनाब अबी हुरैरा को कहा कि आप मेरे वालिद के दोस्त हैं और रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आप ना इस तरह करें। तो जनाब अबू हुरैरा ने कहा, हुसैन इब्न अली तेरी शान जो मुझे पता है, अगर लोगों को पता चल जाए मैं तो सिर्फ तेरे पैरों की मिट्टी साफ़ कर रहा हूँ, ये तो तुझे पैर ही ज़मीन पर ना रखने दें, कदम ही ज़मीन पर ना रखने दें। रब ने जो अज़मत हुसैन इब्न अली को अता फरमाई है। 60 सन हिजरी में जनाब सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया तो उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठ गया। यजीद ने जबरन जब तख्त पर कब्ज़ा किया तो फ़ौरन ही इस्लाम की तालीमात के मुखालिफ अहकामात देना शुरू कर दिए। यजीद एक फासिक, फाजिर, बेईमान और शराबी, दानी और बदबख्त आदमी है जो रसूलुल्लाह की आल का बुग़्ज़ सीने में रखता है। उसे पता है कि मेरी इन खुराफात, बेदीनी हरकतों का अगर कोई मुकाबला करने निकलेगा तो वो हुसैन इब्न अली निकलेगा। तो वो पहला हुक्मनामा जारी करता है मदीने के गवर्नर को कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली को मजबूर किया जाए कि वो मेरी बैत करे और उसे बुलाकर हुक्म दिया जाए कि यजीद जो वली अहद है, जो बादशाह बन गया है, तो वो अमारत पर काबिज हो गया है, तो लिहाजा उसकी बैत की जाए। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो हरगिज़ ऐसे फासिक, फाजिर शख्स की बैत नहीं करूँगा। यहाँ से हिजरत की, मक्के चले गए, मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे तो वहाँ से इमाम हुसैन को कूफे वालों ने बुलाना शुरू कर दिया कि आप यहाँ आ जाएँ, हम हक़ के लिए आपका साथ देंगे और आप यजीद जैसे फासिक, फाजिर आदमी के मुकाबले में निकलें। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने इरादा किया कि आप यजीद की इन खुराफात का मुकाबला करने, कला कमा करने कूफा जाएंगे। वहाँ जो मुसलमान साथ होंगे उनके साथ मिलकर जो है वो लाजमी तौर पर रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को बुलंद करेंगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को अपने नुमाइंदे के तौर पर कूफे में भेजा। वहाँ लोगों ने बैत की। इमाम मुस्लिम ने आपको ख़त लिखा कि आप आ जाएं। आप वहाँ से निकले मदीने से जो है वो कूफा जाने के लिए और फिर रास्ते में ही हालात बदल गए। इब्न ज़ियाद ने कूफे पे कब्ज़ा करके जनाब मुस्लिम इब्न अकील को शहीद करवा दिया। रास्ते में इमाम हुसैन को इस बात की खबर हो गई कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील को शहीद कर दिया गया है। सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते रहे कि हम एलाए कलिमतुल हक़ के लिए जा रहे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए जा रहे हैं। रावी कहते हैं कि मक्के में हैं, जनाब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर समझा रहे हैं कि आप कूफे ना जाएं, कूफे ना जाएं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने, इन जय्यद अजियाद सहाबा ने मना किया कि आप वहाँ ना जाएं। वहाँ के लोगों ने आपके वालिद से भी बेवफाई की है, आपके भाई से भी बेवफाई की है, उनका कोई एतबार नहीं है, वो कायम नहीं रहेंगे अपनी ज़ुबान पर, वो बात पर ठहरेंगे नहीं, आप वहाँ ना जाएं। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे वालिद ने कहा था कि एक मेंढा काबे की बेहुरमती करेगा और उसे शहीद कर दिया जाएगा। तो अब अल्लाह का हुक्म है, शहीद तो मैंने होना है, बजाय के हरम पर हमला करके यजीद मुझे यहाँ शहीद करे, मैं मुस्तफ़ा के दीन के लिए मैदान में निकल कर शहीद होना चाहता हूँ। बेल आखिर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हरम की बेहरमती हो, यजीद काबे पे हमला करे मुझे कत्ल करने के लिए। अब जब अल्लाह का ये फैसला तय है, शहीद होना है, तो
حسین گھر میں بیٹھ کر شہید نہیں ہوگا بلکہ میدان کربلا میں جا کر شہید ہوگا۔ حسین کربلا میں پہنچیں گے، راستے میں فرزدق نامی شاعر ملا، اس نے بھی بتایا کہ حالات انتہائی نامساعد ہیں اور کوفے والے اپنی زبان سے پھر گئے ہیں، امام مسلم اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، وہاں جانے والے حالات نہیں ہیں، آپ لوٹ جائیں۔ اور اس نے کہا ہونا وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے۔ تو امام حسین نے کہا جب ہونا وہ ہے جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے تو پھر لوٹنے کی حاجت نہیں ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اس عزم کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ مصطفیٰ کا دین زندہ کرنا ہے۔ حسین کا کچھ رہتا ہے نہ رہے، سب کچھ لٹتا ہے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن کوئی چیز بچنی چاہیے تو وہ مصطفیٰ کا دین بچنا چاہیے، سب کچھ قربان ہو جائے۔ حسین کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا، حضور کے دین کا پرچم، یہ نیچے نہیں آنا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں پہنچے، یزیدیوں نے راستہ روکا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ٹھہرایا اور مطالبہ کیا کہ آپ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کریں۔ آپ نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، کسی صورت بھی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 10 محرم کا دن 61 سنہ ہجری کربلا کے میدان میں جنگ شروع ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جانثار اور جو غلام ہیں وہ باری باری قربان ہونے لگتے ہیں، 50 سے زیادہ لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اور پھر رسول پاک کی نسل کے جوانوں کی باری آتی ہے، وہ قربانی دینے کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ جناب عباس شہید ہوتے ہیں، جناب قاسم شہید ہوتے ہیں، جناب ابو بکر بن علی شہید ہوتے ہیں، جناب عمر بن علی شہید ہوتے ہیں، جناب عثمان بن علی شہید ہوتے ہیں۔ 5 بیٹے ہیں جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے، جن میں سے 2 کا نام ابو بکر ہے، 2 کا نام عثمان ہے، 1 کا نام عمر ہے، 5 کے 5 کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ امام حسین اور جناب عباس کے علاوہ 5 بیٹے جناب علی کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، 2 ابو بکر، 2 عثمان اور 1 کا نام عمر ہے، وہ شہید ہوتے ہیں۔ جناب امام حسن کے 1 بیٹے کا نام عثمان ہے، 1 کا نام ابو بکر ہے، وہ بھی کربلا میں۔ جناب قاسم کے علاوہ ابو بکر بن حسن بھی، عثمان بن حسن بھی یہ کربلا میں شہید ہوتے ہیں، اور جناب قاسم بھی شہید ہوتے ہیں، جناب علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کا علی اصغر بھی رب کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اپنے رب کی راہ میں دے دیتے ہیں، اور جھولی جھاڑ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، پروردگار جو کچھ تھا حسین نے سب کچھ وار دیا ہے اور کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا، اور اب حسین اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی میدان میں اتر آیا ہے۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر دوپہر ڈھلی اور خاندان رسول کے سارے بچے سوائے بیمار کربلا سید سجاد امام زین العابدین کے، ان کے سوا سب کے سب شہید ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی میدان کربلا میں جان نثاری کا جذبہ لے کر اترے اور پیغام دیا، لوگوں میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، کل تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا اور ہم جانتے نہیں تھے۔ میں اتمام حجت کے لیے اعلان کر رہا ہوں، میں حضور کا بیٹا ہوں، خاندان نبوت ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کی بیویاں ہیں، یہ خاندان رسول اللہ کا ہے۔ امام حسین کے خطبے کی یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ضد پر قائم رہے اور کہا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یزید کی بیعت کریں یا جنگ کریں ہمارے ساتھ۔ امام حسین نے وہی جواب دیا کہ یہ سر کٹ سو سکتا ہے لیکن کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے، اسے صرف اللہ کے سامنے جھکنا آتا ہے، کسی ظالم جابر فاسق فاجر کے سامنے حسین نہیں جھک سکتا۔ حسین اپنا پاک مطہر ہاتھ کسی ناپاک اور غلیظ کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ جنگ شروع ہوئی، امام علی مقام امام حسین نے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اب جب عمر سعد نے دیکھا کہ ممکن ہی نہیں ہے علی کے شیر کا مقابلہ کرنا، علی کے بیٹے کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اگر ایک ایک کر کے جاتے رہے تو اسی طرح حسین سب کو واصل جہنم کر دے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آنے والا ہر مقابل امام حسین کی تلوار سے کٹتا ہے اور میدان کربلا میں گر جاتا ہے، خاک و خون میں تڑپا دیتے ہیں۔ اب عمر سعد نے کہا کہ یک بارگی چاروں طرف سے گھیر کر نیزوں کی اور تیروں کی بارش کرو۔ امام حسین کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا، تیر برسائے، زخم لگے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنی سواری سے زمین پر تشریف لے آئے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حالت سجدہ میں شمر نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کو جسم سے الگ کر دیا اور نیزے پر بلند کیا، جشن منانے لگے۔ زمانے نے دیکھا امام حسین کا سر کٹ تو گیا ہے، جسم سے الگ تو ہو گیا ہے، نیزے پر تو بلند ہے، لیکن لب ہل رہے ہیں۔ حسین ابن علی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ امام حسین کی عظمت، شان اور عزت اور رفعت کو میرے رب نے ایسے بلند کر دیا کہ مبارک سر سے پیشانی سے نور چمک رہا ہے۔ جو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ داڑھی میں تو گرد ضرور ہے، بالوں میں تو گرد ضرور ہے، لیکن چہرہ بڑا نورانی ہے، چہرے سے چمک آ رہی ہے، چہرہ روشن ہے۔ جس شہر سے گزرتے ہیں شہر کے باشندے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ باغی ہیں معاذ اللہ، یہ باغی ہیں معاذ اللہ، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کے چہرے باغیوں والے نہیں ہیں، یہ تو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ کتنے کافر ہیں جو امام حسین کے چہرے کا نور دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سر نیزے پر بلند ہے، رسول اللہ کا دین جو ہے وہ قائم ہے۔ دین کے لیے جناب والا، دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آئیے سمجھیں کہ درس کربلا کیا ہے۔ کیا سوگ منانا کربلا کا درس ہے؟ کیا صرف سبیل لگانا کربلا کا درس ہے؟ کیا صرف نیاز بانٹنا کربلا کا درس ہے؟ آپ سبیل بھی لگاؤ، آپ نیاز بھی بانٹو، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ سارے کام کرو، لیکن درس کربلا تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دین قائم کرنا ہے۔ اتنی بڑی قربانی کس کے لیے ہوئی ہے؟ کیا صرف نیاز بانٹنے کے لیے اتنا بڑا سلسلہ ہوا؟ اتنی بڑی قربانی کیا صرف سبیل لگانے کا نام ہے؟ اتنی بڑی قربانی ہوئی ہے مصطفیٰ کا دین قائم کرنے کے لیے، شریعت رسول قائم کرنے کے لیے۔ آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ زندہ موجود ہیں، ہمارا قرآن سے ربط نہیں ہے، اور امام حسین کا سر جسم سے الگ ہو گیا ہے، پھر بھی لبوں پر قرآن جاری ہے۔ قرآن پڑھنے کا دن ہے، سجدہ کرنے کا دن ہے۔ امام حسین کا سر کہاں کاٹا ہے ظالم نے؟ کدھر کاٹا ہے؟ کربلا کے ریگزار پر سر سجدے میں رکھا ہوا تھا امام حسین کا، سجدے سے سر کاٹا ہے امام حسین کا اور جسم سے الگ کیا ہے۔ تو آپ اور میں اس دین کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج یاد رکھو، ہم یزید کو مرد آباد کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ یزید کا نظریہ اور یزید کا عقیدہ مر گیا ہے، یزید کا نظریہ مرد آباد ہے۔ خاندان رسول سے جو نفرت اور دشمنی تھی یزید کو، وہ دشمنی اور وہ نفرت مر گئی ہے۔ آج اگر کچھ زندہ ہے تو وہ سینوں میں حسین ابن علی کا پیار زندہ ہے۔ ہم نے امام حسین، وہ زندہ ہے جس کا نظریہ زندہ ہے، جس کی فکر زندہ ہے۔ ہم نے فکر امام حسین کو زندہ کرنا ہے، درس کربلا کو زندہ کرنا ہے، پیغام کربلا کو، احیاء دین نبی، احیاء شریعت مصطفیٰ، اعلاء کلمت الحق، اس کا پرچم اٹھانا ہے جو پیغام امام حسین کربلا میں دے کر گئے ہیں۔ تو عزم کریں انشاءاللہ ساری زندگی امام کے سجدوں کو سلام پیش کروں گا۔ کس طرح کہ میرا سجدہ کبھی کوئی قضا نہیں ہوگا۔ حسین ابن علی کا سجدہ تلواروں کے نیچے بھی قضا نہیں ہوا، نیزوں کے سائے میں بھی قضا نہیں ہوا، تو مجھے آپ کو بھی اپنے سجدوں کو قضا نہیں ہونے دینا ہے، اور قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن کو اپنا جو ہے وہ شیوا بنا لینا ہے، عادت بنا لینا ہے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے نیزے کے چڑھ پر قرآن سنایا ہے، تو ہمیں بھی ان دونوں چیزوں سے سچا حسینی وہ ہے جو نماز والا ہے، سجدے والا ہے، قرآن والا ہے۔ جس کا قرآن سے کوئی رابطہ نہیں، جس کا نماز سے کوئی رابطہ نہیں، وہ حسینی کہلانے کا لائق، حسینی کہلانے کا حقدار۔ اچھا یاد رکھیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ محرم ہے تو یہاں سوگ کے طور پر لوگ کچھ کام کرتے ہیں جنہیں اسلام نے جائز نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر کالا لباس پہنتے ہیں سوگ کے لیے، تو سوگ نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آج بھی امام حسین اپنی مبارک قبر میں زندہ تشریف فرما ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ہے، شہید اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ تو زندوں کا سوگ نہیں منایا جاتا، زندوں کا سوگ نہیں منایا جاتا، بین نہیں کیے جاتے زندوں پر، نوحہ نہیں کیا جاتا زندوں پر، ماتم نہیں کیا جاتا زندوں پر، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ حبیب نے فرمایا 2 آوازوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، ایک جب کوئی دکھ اور پریشانی آئے اس وقت نوحہ پڑھنا، بین کرنا، وین ڈالنا، اور دوسرا جب کوئی خوشی آئے اس وقت گانا گانا۔ دونوں آوازوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ خوشی پہ گانا گاؤ تو لعنت، اور غمی پہ رولا ڈالو، تماشا کرو، بین کرو، نوحہ کرو، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے، نہ موبائل پہ سٹیٹس لگائیں، نہ کسی کو شیئر کریں، نہ اپنے دکان پر ٹیپ ریکارڈر میں چلائیں، نہ گھر میں چلنے دیں، نہ ایسی جگہ جائیں جہاں چل رہا ہے، نہ وہاں شامل ہوں۔ بعض سنی لوگ بھی مسلمان سبیل لگاتے ہیں، ساتھ میں ڈک پہ نوحہ لگایا ہوتا ہے، اس کی اسلام نے اجازت۔ جھاڑو نہیں دیں گے آج گھر کہ آج سوگ ہے، اسلام میں سوگ نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ آج گھر میں پانی کم اس لحاظ سے استعمال، غسل نہیں کریں گے، نہائیں گے نہیں، آج بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں سوگ کی وجہ سے، اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ محرم کے دنوں میں اللہ 10 محرم کو آب زمزم شامل کرتا ہے ساری زمین کے پانیوں میں، تو آپ نہائیں، اللہ سال بھر بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ تو غسل کریں آپ، امام حسین نے یہ درس تھوڑی دیا ہے کہ آپ گندے ہو کر پھرتے رہیں، غسل کریں، آپ اچھا لباس پہنیں، اور اس کے ساتھ کیا کریں؟ نماز پڑھیں، امام حسین کی طرف سے قرآن پڑھیں، امام حسین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ذکر و درود کریں، جو کام کرنے والے کام ہیں، اور ایسے کاموں میں شامل نہ ہوں۔ اچھا، قبرستان جا رہے ہیں تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر تو ضرورت ہے قبر پر مٹی ڈالنے کی تو پھر مٹی ڈالیں، اگر نہیں ضرورت ہے تو بلا وجہ پہاڑ نہ بنائیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ بلا ضرورت قبر پر مٹی ڈالنا اس کی اجازت۔ قبرستان جائیں دعا کے لیے، سمجھتے ہیں کہ قبر تھوڑی چھوٹی ہو گئی ہے، مٹی چلی گئی ہے، پانی کی وجہ سے بہہ گئی ہے، اور مٹی ڈال لیں، لیکن اس وقت جب واقعی ضرورت ہو۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو مٹی نہ ڈالیں۔ پانی ڈالتے ہیں ہم بار بار، قبر پر بغیر ضرورت کے پانی ڈالنا یہ ناجائز ہے۔ کیا ہے؟
ناجائز. ہر جمعے کو ڈال کے ہم جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈول پانی کا قبر پہ پھینک آتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے, ایک ڈول پانی کا پھینک آتے ہیں بس. قبر پر بغیر ضرورت کے پانی ڈالنے کی کوئی اجازت بالکل اجازت نہیں ہے. جمعرات جائیں, جمعہ جائیں, 10 محرم جائیں, جب بھی جائیں قبر پہ پانی نہیں ڈالنا. تب ڈالنا ہے جب آپ مٹی ڈالیں. نہیں مٹی ڈالی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا پانی ڈال دوں تاکہ مٹی بیٹھ جائے تو آپ ڈال لیں, ضرورت ہے. لیکن بلا ضرورت ایسے ہی گئے اور ایک ڈول پانی کا پھینک آئے, کیا فائدہ ہوگا قبر کی مٹی کو تر کرنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ نہ دنیا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے اس میں, کچھ بھی نہیں. ہاں نقصان ہے, آپ پانی ضائع کر رہے ہیں, ایک ڈول پانی کا آپ ضائع کر رہے ہیں. اور اسلام نے تو ایک بوند ضائع کرنے سے بھی منع کر دیا. وضو بھی کر رہا ہو بندہ, غسل بھی کر رہا ہو بندہ, تو پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بلا وجہ نہ مٹی ڈالیں نہ بلا وجہ پانی ڈالیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ کام کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.